अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ एक इत्तला छोड़ी गई, एक फूंक मारी गई, एक कसूस छोड़ी गई जिसको कहते हैं, एक अफवाह पैदा की गई कि जनाब जनरल रिटायर आदिल राजा साहब जो हैं, जो कि लंदन में बैठ के मौजूदा पाक फ़ौज के हवाले से चूँकि थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आ जाती है ना बंदे को, भले वो मेजरी के बाद ही किक आउट कर दिया गया हो, मैं कहना नहीं चाह रहा यार, ठीक है, हमारे बरखुरदारों में से कोई मेजरी के ऊपर किक आउट नहीं हुआ, ठीक है, मतलब बड़े चलो ठीक है यार, हमें बड़े मेजर साहिबान जेड़े ने साढ़े फैंस भी हैं, ये हैं वो हैं, और यार जिससे पहला पेशा वराना इम्तिहान जो होता है ना वो पास ना हो सके तो वो मेजरी ही कार चला जाता है। पहला सही पेशा वराना इम्तिहान अगर वो क्वालिफाई नहीं कर सकता तो वो मेजरी से आउट हो जाता है। जो पहला कर लेता है वो फिर दूसरा नहीं कर सकता, वो करनैली से आउट हो जाता है। तो हर प्रमोशन के ऊपर आपको फिर स्टाफ कॉलेज ये वो उधर उधर NDU जाना पड़ता है और वो इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। तो वो कितने तो मेजर आदिल राजा तो रहा भी रेंजर के अंदर है, यानी कि जो सबसे रहंद खूंद होता है उसको उधर डाल देते हैं, फिर वहाँ पे जो काम करने वाले बाकी शुरुफा हैं और उनकी इज्जत आड़े आ जाती है। लेकिन आज मैंने इजाज़त दे दो यार, बर्दाश्त कर लो, मैं मेजर आदिल राजा की पत उतारने लगा। मेजर आदिल राजा साहब जो हैं जी, वो पाकिस्तान की फ़ौज की टर्मिनोलॉजी सीख के उसके ऊपर हमला आवर हैं, और क्या शानदार तरीके से हमला आवर हैं कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी इस शानदार तरीके से हमला नहीं कर सकता पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर और अफवाज के निज़ाम के ऊपर। वो शख्स रोज़ाना झूठ घड़ता है, रोज़ाना झूठ बकता है और रोज़ाना झूठ लेके हाज़िर होता है, और यूथिए जिनको प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत झूठ सुनने, झूठ बोलने, झूठ खाने, झूठ की प्रैक्टिस करने की तरबियत दे दी गई हुई है। आप एक बात नोट कीजिएगा, बरतानिया के अंदर PTI के जलसों में आपको वो ख़वातीन भी नज़र आएंगी जो किसी ज़माने के अंदर ISIS यानी कि दाइश के वॉलंटियर्स के तौर पे शाम और उधर रहे हैं, या उस नौइयत की मखलूक आपको नज़र आएगी वहाँ पे बरतानिया के अंदर जो कि किसी ज़माने के अंदर दाइश पे थे। यानी कि ये दाइश ने इन्हें रिक्रूट कैसे किया होगा? सोशल मीडिया के ज़रिए ही किया होगा। यानी कि ये सोशल मीडियाई गीक हैं, ये सोशल मीडियाई चुगद हैं, ये सोशल मीडियाई अहमक हैं कि इनको सोशल मीडिया के ज़रिए इनकी ब्रेन वॉशिंग करके आप इनको किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। आप अगर PTI के बैरून मुल्क जलसों की अगर बात करें तो ये वो अहमकीन हैं जो कि आपको अमेरिका के अंदर भी PTI के जलसों में एक कसीर तादाद में मौजूद मिलेंगे, और बरतानिया के अंदर भी और ब्रसल्स के अंदर भी, और जहाँ जहाँ ज़कात, खैरात, सदकात का पैसा जो है वो चीकू भाई इकट्ठे करके खर्च करता है, वहाँ वहाँ पे आपको ये मखलूक मिलेगी। लेकिन आज का मौजू ये नहीं है। आज का मौजू तो मेजर लटायर आदिल राजा, मेजर लटायर आदिल राजा इमरान अहमद खान नियाज़ी के आशिकीन में थे, ऊपर से उनका रोज़गार भी लग गया। हकीकत TV के झूठों पे लगे हुए वो तमाम मखलूक जो थी और वो तमाम ग्रुप्स जो पहले हकीकत TV को शेयर किया करते थे, उसके झूठों को फैलाया करते थे और उसकी किज़ब बयानियों को आगे फैलाने का बायस थे, जैसे ही हकीकत TV जो है उसके लिए मज़ीद झूठ बकना मुश्किल हो गया और उसका छोटा भरा यानी कि हकीकत रेडियो जो था वो अगवा हो गया, और फिर उसने अब तौबा तायब होने के तौबा तायब वो साहब जी अजय भी नहीं होया जे, हाँ वो साहब तौबा तायब कोई नहीं होया जे, दरमियान में फिर वो हरामज़दगी करता रहता है। लेकिन उसको इस शर्त पे इजाज़त मिली कि सियासत के ऊपर तूने वीडियो नहीं करनी, और वो सियासत के ऊपर नहीं कर रहा क्योंकि बकना ही झूठ सी उन्हें, ठीक है ना। वो गेंडानुमा इंसान जो है वो बकता ही झूठ था, और ज़ाहिर है कि जिन्होंने बनाया था उस गेंडे को और जिन्होंने GHQ और ISPR में बुला बुला के इन गेंडों की तरबियत की थी कि झूठ किस तरह बोलना है, वो गेंडे उन्होंने ही पै गए, उन्होंने इदारे नहीं पै गए, उन्होंने मुल्क नहीं पै गए। ज़ाहिर साडा भी मुल्क है, साडा भी इदारा है, लेकिन वो उसी को पड़ गए। तो हकीकत TV जो है उसके तायब हो जाने की वजह से या उसके पीछे हट जाने की वजह से जो स्पेस थी वो दो बंदों ने पूर किया है। एक मेजर हैदर, वो कोई कमांडर हैदर मेहदी साहब हैं, वो भी क्या लाइन शक्ल है। एक साहब ने मुझे बताया किया कि हमने इनसे IBA में ना मार्केटिंग पढ़ी थी,
تو مارکیٹنگ کے تو بڑے اچھے استاد تھے. غصہ تو مجھے بہت آیا اس بات کے اوپر. مارکیٹنگ والے بندے کی بیسک سپرٹ ہوتی ہے کہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے جو بھی بکتا ہے بیچ دو. اور جب میں جو بھی کہہ رہا ہوں تو جو بھی ہوتا ہے. کامیاب مارکیٹر وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو جھوٹ سچ عزت ذلت بکتی ہے بیچ دو, پیسے لے کے آؤ. یہ کمپنی کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا. اور جو لوگ اتنے لیول تک نہیں اترتے وہ ناکام مارکیٹر ہوتے ہیں میری طرح. ٹھیک ہے, تو میرا مطلب ہے کہ اس سینس کا بندہ جو ہے, آپ اس کی تعریف فرما رہے ہیں, آپ کا جمہوری حق ہے, آپ اس کے اسٹوڈنٹ رہے ہوئے ہیں. میرے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ, میرا مطلب ہے کہ وہ مجھے مختلف جگہ کے اوپر, مختلف فورمز کے اوپر, مختلف محفلوں کے اندر ڈیفینڈ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کی, یہ ہمارا استادی شاگردی کا تقاضا ہے, تو آپ کا بھی تقاضا ہے. تو یہ جو دو صاحبان جو ہیں, آپ اگر ان کو دیکھیں, یار اس دن حسین حقانی صاحب نے ایک شیٹ شیئر کی ہوئی تھی پچھلے 15 دنوں کی, اور وہ شیٹ جو ہے وہ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے اس کی نکال سکتے ہیں کہ اس نے کس دن کتنے ڈالر کمائے ہیں. اور روزانہ کی $1000 کی دیہڑی لگاتا ہے وہ حیدر مہدی, تقریباً ایٹ این ایوریج $1000 روزانہ کی دیہڑی لگی ہوئی ہے. جھوٹ پکڑنے ہے یار, جھوٹ بھی کی جا رہا ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ اوورسیز یوتھیوں کے اندر. تو حقیقت ٹی وی جو تھا وہ اکیلا اتنا بڑا جھوٹ کا پلندہ تھا, یا اکیلا اتنا بڑا جھوٹ کا پلان تھا کہ وہ جب ہٹایا تو پھر ویکیوم پیدا ہو گیا. تو پھر جو اوورسیز سیٹ اپ قائم کر رکھا ہے انہوں نے مارکیٹنگ کا, پی ٹی آئی نے لاکھوں کروڑوں ڈالر صرف کر کے, اب اس مانسٹر کو تو جھوٹ چاہیے تھا روزانہ, تو لہذا انہوں نے میجر لٹیر عادل راجہ اور کمانڈر لٹیر حافظ, یہ جو مہدی ہے حیدر مہدی, ان دونوں کو وہاں پہ فیڈ کرنا شروع کر دیا. نتیجے کے طور پہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر کمانڈر مہدی کی روزانہ کی $1000 کی دیہڑی ہے تو اس کی بھی $1000 کی دیہڑی ہوگی. تو یار $25-30 ہزار مہینے کا گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بکنے, صرف یہ کہنے خاموش مجاہدوں نے اندر سے بتایا ہے, خاموش مجاہدوں نے یہ پیش کیا ہے, خاموش مجاہدوں نے یہ کہا, یہ بکبکی کرنی ہے نا 10-15 منٹ بیٹھ کے, اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کو, میرا مطلب ہے کہ روزانہ کا $800 $1000 گھر بیٹھے آ جائے تو کی حرج ہے ویسے, میرا مطلب ہے. اور معزز تسی یوتھیوں دے وچ الگ ہو جاؤ, ہیرو الگ بن جاؤ. تو کسی نے پچھلے دنوں ایک اسلام آباد کے رمنا تھانہ کے اندر ایک کیس رجسٹر کروایا ہے ان چاروں کے خلاف. یوتھی اندر تک گھسے ہوئے ہیں اس حکومت کے, اس اسٹیبلشمنٹ کے. رمنا تھانے کے اندر اس کا کیس رجسٹر کروانے کی کیا ٹک بنتی ہے یا کیا لاجک بنتی ہے؟ احمق ہو گئے ہیں, آپ کا دماغ گھاس چرنے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ گدھے ہیں اور دماغ, اب میرا مطلب ہے کہ آپ کے سر کے اندر کوئی دماغ نہیں ہے. او بھائی جان, یہ نارمل کیس ہے ہی نہیں, سائبر کرائم کا کیس. اور پولیس نے پہلی تحقیق کے اوپر منہ کے بل جا گیا. سائبر کرائم کا کیس ہے, سائبر کے لاز یہاں پہ واضح ہیں. ہمارے خلاف تو ہر کیس سائبر کرائم کا بنا کے تم دیتے ہو. ٹھیک ہے, عمران خان کے دور کے اندر اسی ایف آئی اے کے ہاتھوں 4 کیسز بھگتے ہیں. ابھی ایک چل رہا ہے, ابھی دوسرا آیا نہیں ہے عدالت کے لیول کے اوپر, وہ بھی آنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تیسرا آنا ہے, وہ چوتھا آنا ہے. میرا مطلب ہے ہر کیس سائبر کا بنا کے, اور ان کو نارمل پولیس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایف آئی آر تیسرے چوتھے دن انفریکچوس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ایف آئی آر رجسٹر کروا رہے ہیں, خواہ وہ نمبر 1 ادارے میں ہیں یا کسی نمبر 2 ادارے میں ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی کروا رہے ہیں وہ اندر سے پکے یوتھی ہیں. نمبر 1, کیونکہ انہوں نے ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے اندر ہی فالٹ رکھ دیا, اور نتیجے کے طور پہ یہ ایف آئی آر ٹائم فش. ہاں, اگر سائبر کرائم کے تحت ہوتا اور ایف آئی اے کا سائبر کرائم اس کو انویسٹیگیٹ کرتا تو وہ فوری طور پہ یوٹیوب کے ساتھ رابطے میں آ جاتا, وہ فوری طور پہ اپنا ٹویٹر کے ساتھ رابطے میں آ جاتا, وہ فیس بک کے ساتھ رابطے میں آتا, وہ ٹک ٹاک کے ساتھ رابطے میں آتا. ان کو تو رابطہ ان سے ایز اے لا انفورسنگ ایجنسی کرتے رہنا ہوتا ہے نا, مختلف چیزیں ان سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے, ایویڈنس ڈیمانڈ کرنے کے لیے. تو وہ ان کے ساتھ رابطے میں آتا, تو میں دیکھتا ہے پھر ان کا جھوٹ کیسے چلتا ہے. اینی ہاؤ, خبر پھیلوائی گئی کہ میجر عادل راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حضور اے دیکھو,
وہ برطانیہ ہے، وہ پاکستان نہیں ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ کوئی سچی خبر ہی دے دینا ہے یار، میرا مطلب ہے آپ نے پہلے یوتھیوں کو جھوٹ پہ لگایا ہوا تھا، اب آپ ادھر بھی جھوٹ پہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے لندن فون کیا، دوست احباب سے پوچھا کہ بہن ایسا دی کوئی گل، انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ قریب قریب بھی کہیں نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہاں پہ ہوتا بھی نہیں ایسے۔ ظاہر ہے ہم وہاں کے قانون سے تھوڑی بہت شدھ بدھ تو رکھتے ہیں، تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ جناب انہوں نے جو ہے وہ شور مچوا دیا کہ میجر عادل راجہ صاحب گرفتار ہو گئے۔ نہیں ہو سکتا وہ گرفتار ٹیکنیکلی سپیکنگ۔ اب اندر کا نیوز ایڈیٹر یا ایڈیٹر جو ہے وہ اچھل کے باہر آ گیا، انہوں نے کہا خبر غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پارٹی ہمیں بتا رہی تھی، نہیں آپ تصدیق کر لیں۔ میں نے کہا میں تصدیق کیے بغیر آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ خبر غلط ہے، کیونکہ سسٹم کا مجھے پتہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر کیا ہوا ہوگا؟ کوشش ضرور ہوئی ہوگی، لیٹر ضرور لکھا گیا ہوگا، بالکل اس سردار جی کی طرح جو لاہور سے واپس جب گیا تھا تو ایک ٹوٹی کھول گیا تھا، اور امرتسر جا کے اس نے بتایا تھا کہ لاہور ڈوب گیا ہونا یا ڈوبنا لا ہونا، کیونکہ میں اتنے سڑک کے کنارے ایک ٹوٹی سی وہ کھول آیا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح یہ کہ کوئی صاحب بھی اس سردار صاحب کے موافق ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کوئی لیٹر لکھ دیا ہوگا برطانیہ کے کسی ادارے کو، اور ادھر جناب میڈیا کو پھونک مار دی ہوگی کہ میجر عادل راجہ پھڑے آ گئی۔ میجر عادل راجہ کو پھڑنے کے لیے آپ کو مینٹلی طور پہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ برطانیہ کے قوانین کیا ہیں، اور ان قوانین کے تحت آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکانا چاہیے، جس طرح فیصل نصیر صاحب جو ہیں میری اطلاع کے مطابق کھڑکا چکے ہوئے ہیں۔ لیکن میری اطلاع پرانی ہو گئی، اپریل میں وہ کیس لگنا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں آئی، تو وہ بتائیں کہ اس کیس کا کیا بنا؟ وہ اس کے لیے کوئی ڈیٹ نکلی؟ کیونکہ آگے سے تو پھر ان کی چھٹیاں آ جائیں گی نا گرمیوں کی وہاں کی عدالتوں کی، تو معاملہ تو نومبر دسمبر میں جا پڑے گا، تو ذرا اس کے بارے میں اپڈیٹ دے دیں۔ میجر عادل راجہ نہیں پھڑیا گیا جی، اور جھوٹ ایڈی جلدی تھوڑا پھڑیا جاتا ہے، وہ جھوٹ اتنی جلدی تو نہیں پکڑا جاتا، بلکہ سچ تو ابھی باہر نکلنے کے لیے جوتے پہن رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ پوری دنیا گھوم کے آ چکا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان کے اندر جہاں پہ کہ اوورسیز یوتھیے جو ہیں وہ جہالت میں مقامی یوتھیوں سے 20,000 نوری سال آگے ہوں، یہ بھی خاکسار کا فکر ہے، ٹھیک ہے؟ 20,000 نوری سال آگے ہوں، ان کے اندر تو جھوٹ بہت زیادہ الیکٹرانک کی سپیڈ سے، الیکٹران کی سپیڈ سے ٹریول کرتا۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میجر عادل راجہ کوئی نہیں پھڑیا گیا، وہ اویں بدماشی کر رہا ہے، اس نے جھوٹ بول رہا ہے، اور یوتھیے اس جھوٹ سے چارج ہو کے یا کندھوں کو ٹکرے مار رہے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آپ کو اور مجھے ٹکرے مار رہے ہیں، اور اس کے نیچے بھی آ کے ٹکرے ماریں گے اور گالیاں بکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔